آج آپ کو محبت کا حب جلالی کا وظیفہ بتاؤں گا۔ حب جلالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت جلالی ہے۔ کسی بھی شخص کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، کسی پر حاوی ہونے کے لیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا انسان اٹھتا بیٹھتا مجھے ہی دیکھے، میرے ہی بارے میں سوچے، تو آج کا وظیفہ انشاءاللہ دوسرے انسان پر بالکل ایسے ہی اثر کرے گا جیسے کوئی انسان کسی کے خیالوں میں اس حد تک کھو جاتا ہے کہ اسے چلتے پھرتے اس کا ہی خیال آتا ہے، وہ ہر حال میں اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو آج کا یہ حب جلالی کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو اتنی خوشی دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے بڑے لمبے لمبے وظائف پڑھے ہیں، عملیات کیے ہیں، کروائے بھی ہیں، آپ نے دوسروں کو پیسے دے کر فائدہ بھی حاصل کرنا چاہا ہے، لیکن آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہوا ہے، وہ شخص آپ کے قریب آنے کی بجائے آپ سے اور زیادہ دور ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عمل کو الٹا کر دیتے ہیں تاکہ ان کو جو پیسے آ رہے ہیں وہ مسلسل آتے رہیں۔ تو میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچا کریں۔ پیارے نبی کے دین پر جتنے بھی وظائف و عملیات آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، الحمدللہ وہ کسی سے چوری کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کی ہیں، یا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے ہیں یا سورت کے ہیں، یا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، صحابہ اکرام، اللہ کے نیک بندوں کی بتائی ہوئے دعائیں ہیں۔ تو آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی سی آیت ہے جو کہ صرف 3 الفاظ کی ہے، اس کا وظیفہ ہے۔ آپ اس کے فائدے کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا جلالی وظیفہ ہے۔ جلالی اس کے لیے ہے جو کہ آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، جو آپ کی محبت کو اپنے جوتوں کے نیچے روند رہا ہے، جو آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، انشاءاللہ وہ آپ کے ناز نخرے اٹھائے گا اور آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ ایسی محبت جو کہ جائز ہوگی، جو کہ بغیر کسی مطلب کے ہوگی۔ تو بنا وقت ضائع کیے آئیے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب۔ بے انتہا آسان وظیفہ ہے۔ وظیفے کو خواتین اپنے خاص دنوں میں نہیں کر سکتی، پاک صاف ہو کر پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے، اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو دیکھے نہ، یا جہاں پر کسی کی فضولیات کی آوازیں نہ آئیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر اپنے محبوب کا، شوہر ہے، بیوی ہے، منگیتر ہے، گھر میں کوئی ہے، دوستوں میں کوئی ہے، رشتہ داروں میں کوئی ہے جس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنا چاہتے ہیں، اس کا تصور کر لینا ہے، یا اس کی تصویر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ یاد رکھیں، تصویر پر کیے جانے والے عمل زیادہ اثر کرتے ہیں، کیونکہ تصویر جو ہے انسان کا نقش ہوتی ہے۔ اگر تصویر پر کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ تصویر نہ ہونے کی صورت میں آپ تصور کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر آپ نے 111 مرتبہ 111 ٹائم وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، 3 الفاظ کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میرا اللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ میرے محبوب کے دل میں میرے لیے ایسی محبت پیدا کر دے گا جو کہ جائز ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے آخر پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس شخص کی تصویر پر یا تصور میں پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گر گرا کر رو رو کر معافی مانگے۔ جتنی شدت سے آپ روئیں گے، دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اتنی ہی شدت سے وہ شخص آپ کے لیے تڑپے گا، ایسا تڑپے گا کہ اس کی طرف زمانہ دیکھے گا۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے ہرگز بھی غلط ناجائز مقصد کے لیے نہیں پڑھنا، اچھے نیک مقصد کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا،
اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام لکھ دیں، آپ کو آٹومیٹکلی اجازت مل جائے گی۔